نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی کہ صحابہ، اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے یعنی کہ تابعین، اور پھر وہ لوگ ہیں جو اس کے بھی بعد آئیں گے یعنی کہ تبع تابعین۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے، جن میں دیانت کا نام نہ ہوگا، ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے، نظریں مانیں گے لیکن نظروں کو پوری نہیں کریں گے، اور موٹاپا ان میں عام ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ جو حدیث ہم نے سنی ہے یہ اہمیت بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر، کاروبار، جائیدادیں، قوم قبیلے کے عہدے اور نام چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہجرت کرنے والے، اپنی جانیں لٹانے والے، اپنی کافر اولادیں، بہن بھائیوں یا ماں باپ سے جدائی یا ان سے تکالیف سہنے والے، اور پھر نبی علیہ السلام کی خاطر مدینے میں ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے نکاح کروانے والے صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ اور ناظرین، نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں صحابہ کو دیکھنے والے یعنی کہ تابعین، اور تابعین کو دیکھنے والے یعنی کہ تبع تابعین کی بھی اہمیت نبی علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ اور ناظرین، صحابہ کی عظمت کے متعلق قرآن مجید تو بڑا پڑا ہے، مگر آج ہم آپ کو نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے صحابہ اور نبی کے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین اور تابعین کو دیکھنے والے یعنی کہ تبع تابعین کی عظمت ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنائیں گے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جہاں جائے گی، جب اس میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہے کوئی اس لشکر میں ایسا بزرگ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی ہو، تو آواز آئے گی کہ ہاں، اس لشکر میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ میرے اس صحابی کی بدولت یا اس کی دعا کی بدولت اس لشکر کو دشمن پر فتح نصیب فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جہاں ہوگی تب بھی پوچھا جائے گا کیا کوئی ہے ایسا بزرگ یا شخص جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی کہ کیا کوئی ہے ہمارے لشکر میں تابعی۔ پھر انہیں اپنے لشکر میں وہ تابعی بھی مل جائیں گے جس نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس تابعی کی بدولت یا اس تابعی کی دعا کی بدولت مسلمانوں کو کافروں پر فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر ایک اور زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جہاں جائے گی اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا ہے کوئی تم میں سے ایسے بزرگ جس نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے شاگردوں یعنی کہ تابعین کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی کہ ہمارے لشکر میں کیا کوئی تبع تابعی موجود ہے۔ تو آواز آئے گی یا انہیں کہا جائے گا یا انہیں وہ تبع تابعی اپنے لشکر میں مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی تبع تابعی کی بدولت یا اس کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شکست دیں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے عظمت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے اور ان کے صحابی کو دیکھنے والے اور ان کے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی۔ اور ایسے نہیں کہہ دیا نبی علیہ السلام نے لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس سے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔